عیسائیوں نے فتح کے بعد کسی مسلمان کو زندہ نہیں جانے دیا تھا۔ آپ کو شاید یاد نہیں، میرا نام ہے صلاح الدین۔ صلاح الدین۔ آپ کے لیے کیا ہے یروشلم؟ کچھ نہیں، سب کچھ۔ مشہور ہے کہ 12ویں صدی عیسوی میں بغداد میں ایک بہت ماہر بڑھئی رہتا تھا۔ عمر کے آخری حصے میں اس نے ایک بہت خوبصورت ممبر بنایا۔ جو بھی اسے دیکھتا اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے دانتوں میں انگلیاں دبا لیتا، اور پھر اس ممبر کی شہرت پھیلنے لگی، اتنی پھیلی کہ بغداد میں آنے والا ہر امیر شخص اس بڑھئی سے کہتا کہ یہ ممبر مجھے فروخت کر دو کہ فلاں مسجد کو عطیہ کر دوں گا، لیکن بڑھئی کا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا، نہیں جناب، یہ ممبر مسجد اقصی میں سجے گا۔ لوگ تعجب میں پڑ جاتے کہ بھائی مسجد اقصی تو عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ بڑھئی سب کی باتیں سنتا اور پھر ایک ہی جواب دیتا، میرا بس اتنا ہی کام تھا، میں ایک فنکار ہوں، ممبر بناتا ہوں، کوئی بہادر جنگجو اٹھے گا اور القدس واپس حاصل کرے گا اور یہ ممبر اس کی زینت بنے گا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، ممبر کی کہانی شہر میں بچے بچے کی زبان پر آ چکی تھی۔ ہر کوئی ممبر کی خوبصورتی بتاتے وقت اپنی طرف سے ایک کی 10 بتاتا۔ اسی طرح یہ کہانی ایک 7-8 سال کے بچے نے سنی، مگر وہ ممبر کی خوبصورتی سے زیادہ اس کے بنانے والے کے جذبے سے متاثر ہوا، اور پھر تقریباً 40 برس کے بعد وہ ممبر اسی بہادر کے ہاتھوں مسجد اقصی میں نصب ہوا۔ ناظرین، اس بچے کو آج دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیجئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کرد تھے، اور وہ 1138 سن عیسوی میں کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے۔ ابتدائی دور میں سلطان صلاح الدین ایوبی زنگی سلطنت کے سلطان نور الدین زنگی کے ماتحت تھے۔ ناظرین، یہ نور الدین زنگی وہی سلطان ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک سرنگ کھودنے کی کوشش کرنے والے 2 یہودیوں کو قتل کر دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا۔ ان کے والد نجم الدین ایوب تقریب کے قلعے کے گورنر تھے۔ صلاح الدین ایوبی اپنی جوانی میں بھی بہت بہادر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان نور الدین زنگی نے جب مصر کی مدد کے لیے ایک فوج بھیجی تو صلاح الدین ایوبی بھی اپنے چچا شیر کوہ کے ساتھ اس جنگی مہم میں چلے گئے، جہاں انہوں نے اپنی بے پناہ بہادری کی مثال قائم کی۔ اس جنگی مہم میں کامیابی کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے انہیں 1169 عیسوی میں مصر کا حاکم بنا کر روانہ کیا، اور بہت جلد سلطان نور الدین زنگی کی جانب سے صلاح الدین ایوبی کو مصر کا گورنر بنا دیا گیا۔ سن 1174 عیسوی میں جب سلطان نور الدین زنگی کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا تو ان کی وفات کے بعد بہت سے حاکم اور امراء خود مختار ہو گئے اور زنگی سلطنت خانہ جنگی کا شکار ہو گئی۔ اس موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے خود کو سلطان ڈکلیئر کیا اور انہوں نے باغی سرداروں اور امیروں کی بغاوت کو کچل ڈالا۔ سلطان بننے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر میں اپنی حکومت کو مستحکم کیا، اور انہوں نے 1174 عیسوی میں دمشق کو فتح کر کے اسے بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاہرہ میں قائم فاطمی خلافت کا خاتمہ کر دیا، جہاں سے آئے دن سلطان کے خلاف سازشیں ہوا کرتی تھیں۔ صلاح الدین ایوبی نے مصر کا حاکم بننے کے بعد مصر کا سارا خزانہ عوام میں تقسیم کر دیا تھا، اور اپنے ذاتی استعمال کے لیے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں رکھی تھی۔ اور قاہرہ پر قبضے کے بعد بھی جب آپ نے فاطمی حکمرانوں کے محلات کا جائزہ لیا تو وہاں بے شمار جواہرات اور سونے چاندی کے برتن جمع تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے یہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں لانے کے بجائے بیت المال میں جمع کروا دی۔ محلات کو عام استعمال میں لایا گیا اور ایک محل میں عظیم الشان خانقاہ بھی قائم کی گئی۔ سلطان بننے کے بعد شروع میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن سلطان ہار ماننے والوں میں سے ہرگز نہیں تھے۔
1175 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے حمص کے قریب ایک عیسائی فوج کو شکست دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی حکومت کی سند بغداد کے عباسی خلیفہ سے حاصل کی، جہاں انہیں یمن، مصر اور شام کے سلطان کی حیثیت سے سند عطا کی گئی، لیکن حلب کو آپ کی سلطنت میں شامل کرنے کے بجائے اسے آزاد شہر تسلیم کیا گیا، جو سلطان نور الدین زنگی کے بیٹے کے دائرہ اختیار میں آتا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کے بیٹے صالح نے ہمیشہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے مشکلات ہی کھڑی کی۔ صالح نے عیسائیوں سے اتحاد کر لیا تھا، اور انہی کے اشاروں پر جب سلطان عیسائیوں سے جنگ کرنے لگتے تو وہ بغاوت کر دیتا۔ انہی دنوں سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک اور دشمن حسن بن صباح بھی تھا۔ اس کے کرائے کے قاتلوں کو فدائی یا حشاشین کہا جاتا تھا۔ جب عیسائیوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی پر انہی حشاشین کے ذریعے 2 قاتلانہ حملے کرائے تو سلطان نے ان کرائے کے قاتلوں سے نمٹنے کے لیے ان کے قلعے پر حملہ کر دیا۔ طویل محاصرے کے بعد اس قلعے کو زمین کے برابر کر دیا گیا۔ 1177 میں سلطان کو ایک فرنگی لشکر کے ہاتھوں شکست ہوئی، لیکن سلطان نے ایک عیسائی قلعے دار کو گرفتار کر کے اس شکست کا حساب برابر کر دیا۔ 1183 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے حلب پر حملہ کر کے اسے بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر میں ایک مضبوط فوج تیار کی جو عیسائیوں کے حملے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی تھی۔ 1185 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے موصل شہر پر بھی اپنا کنٹرول حاصل کر لیا۔ اسی دوران یروشلم پر تخت کے لیے کھینچا تانی شروع ہو رہی تھی۔ فرنگیوں نے 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک قلعے کرک پر حملہ کر دیا۔ اس قلعے کا کمانڈر سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیٹا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک صلیبی سردار رینالڈ نے مسلمانوں کے قافلوں پر، یہاں تک کہ حج کے قافلے پر بھی حملہ کیا۔ عیسائیوں کے ان حملوں کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوجوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ یہ فوجیں جزیرہ، حلب، شام اور مصر سے جمع کی گئی تھیں۔ عیسائیوں نے بھی اپنی فوجوں کو جمع کیا اور انہوں نے حطین کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ جولائی کے شروع میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ابتدائی دستوں نے صلیبی ہراول دستوں پر حملہ کر کے انہیں شکست دی۔ 4 جولائی کو سلطان صلاح الدین ایوبی مرکزی لشکر کے ساتھ حطین کے مقام پر جا پہنچے۔ سلطان کے ساتھ 60,000 کا طاقتور ترین لشکر تھا، جس کا سامنا عیسائیوں کے اس لشکر سے تھا جس کی کمان گائی آف لوزنیان کر رہا تھا، جو کہ اس وقت یروشلم کا بادشاہ تھا۔ اس کے ساتھ 1300 نائٹس اور 38,000 کا باقی لشکر تھا۔ سلطان نے یہاں حاضر دماغی کا ثبوت دیتے ہوئے بہترین جگہ کا انتخاب کیا اور پانی پر قبضہ کر لیا۔ پھر سلطان کی فوج نے میدان جنگ میں لگے گھاس کو آگ لگا دی، جس سے کہ میدان جنگ عیسائیوں کے لیے بد سے بدتر ہو گیا۔ لیبیا کے بادشاہ نے اپنے دستوں کے ساتھ سلطان کے محاصرے کو توڑنا چاہا، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوا، لیکن اب باقی لشکر سلطان صلاح الدین ایوبی کے رحم و کرم پر تھا۔ یہاں خونریز جنگ ہوئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح قرار پائے۔ اس جنگ میں تمام عیسائی بادشاہ اور گورنر سلطان کے قیدی بنے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا اور ان سب کو آزاد بھی کر دیا، لیکن حج کے قافلوں پر حملہ کرنے والے رینالڈ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ ناظرین، بیت المقدس کیسے فتح ہوا؟ تیسری صلیبی جنگ کیوں اور کیسے ہوئی؟ اور عیسائی آج بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو عزت کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں؟ یہ سب آپ صلاح الدین ایوبی کی اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں جان سکیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔